اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت الحکمہ کی تدریس کا آغاز کیا تھا اور اس میں پہلے درس میں کچھ مقدماتی بحثیں بیان کی تھی اور اس میں علامہ طباطبائی کے زندگی نامے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج ایک اور مقدماتی بحث بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ طلاب کے لیے معلوم ہو سکے کہ نہایت الحکمہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے اور اس کے اوپر کیا کام ہوا ہے شروحات کے حوالے سے اور تعلیقات کے حوالے سے۔ نہایت الحکمہ جیسا کہ میں جب متن میں وارد ہوں گے اور وہاں پر بحث ہوگی تو اس بات کی طرف تذکر دوں گا کہ نہایت الحکمہ ہو یا چاہے بدایت الحکمہ ہو، یہ حکمت متعالیہ کا تسلسل ہے جو کہ فلسفہ ملا صدرہ شمار ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے ملا صدرہ کے جو نظریات ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ دو کتابوں میں بیان کیا ہے، بدایت الحکمہ کے اندر اور نہایت الحکمہ کے اندر، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جیسے یہ کتاب لکھی جاتی ہے علامہ طباطبائی کی طرف سے اور اس کی تدریس کا آغاز ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر جب تدریس ہوتی ہے تو ایک سنت رائج ہے مدارس کے اندر، چاہے وہ اہل سنت کے مدارس ہوں یا تشیع کے مدارس ہوں، وہ جو بھی نصابی کتاب ہوتی ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر یا علماء جو ہیں وہ تعلیقہ لگاتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں، توضیحی ہو یا تنقیدی ہو، جو بھی روش اختیار کریں اس کے اندر۔ اور دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر شروحات لکھی جاتی ہیں، اس کتاب کے اندر مطالب جو ہیں وہ کس لیول کے ہیں، ان مطالب کی پیچھے مبانی کیا کار فرما ہیں، کیوں مصنف نے یہ مطالب بیان کیے، ان مطالب کے نتیجے کیا نکلتے ہیں، ان مطالب کے اندر ہم مزید اور کیا مطالب استخراج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروحات کے اندر بیان کی جاتی ہیں، تو یہ شروحات بھی لکھی جاتی ہیں۔ ایک کتاب کی اہمیت جو ہے اس کو جاننے کے لیے ایک جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ علماء نے اس کے اوپر کتنا کام کیا ہے، تعلیقات کے حوالے سے بھی اور شروحات کے حوالے سے۔ جس کتاب کے اوپر زیادہ تعلیقیں اور زیادہ حاشیے لگے ہوں علماء کی طرف سے تو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نہایت الحکمہ جو ہے ان کتابوں میں سے ایک ہے کہ جن کے جو مورد توجہ قرار پائی علماء اور ماہرین کی اور فلاسفرز کی، انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کتاب کی اہمیت کو مزید جو ہے وہ دوبالا کریں۔ میں دو محور میں جو ہے وہ اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں یہ کہ کون کون سے اہم تعلیقے لکھے جا چکے ہیں تاکہ جو بھی اساتذہ ہیں، جو بھی طلاب ہیں، اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلا جو تعلیقہ اس کتاب پہ لکھا گیا وہ جناب علامہ طباطبائی کے شاگرد آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا۔ علامہ طباطبائی زندہ ہی تھے، حیات ہی میں تھے۔ جناب آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو نہایت الحکمہ کو جو ہے وہ تدریس کیا، اور تدریس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر تعلیقہ لگایا جو کہ عربی میں ہے۔ تعلیقے کی جو خصوصیت ہے، ایک تو توضیح تو ہے اس کے اندر، وضاحت کرتے ہیں مطالب کی کہ جہاں پر بھی مشکل پیش آتی ہے، جہاں پر بھی مطالب اضافہ طالب علم کو بیان کرنا ہوتے ہیں وہاں پر اس کو اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ علامہ طباطبائی کے مطالب کے اوپر اگر جناب آیت اللہ مصباح کو کوئی تنقید موجود ہے ان کی نظر میں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کا یہ مطلب جو ہے وہ درست نہیں ہے یا اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، تو اس کا تذکر بھی دیتے ہیں اور اس کی دلیل بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میری نظر میں علامہ طباطبائی اگر یوں بیان کرتے تو بہتر تھا، یا مثلا یہ علامہ طباطبائی کا مطلب جو ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ یہ مطلب جو ہے وہ درست ہے۔ تو بس علامہ طباطبائی کے اوپر جو یہ کتاب کے اوپر تعلیقہ آیت اللہ مصباح نے لکھا، یہ تنقیدی بھی ہے ساتھ۔ تو معمولاً ممکن ہے کہ جو نہایت الحکمہ کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے فلسفہ بھی
جو ابتدائی سطح میں پڑھا تھا اس کے اندر زیادہ گہرائی نہیں آئی ہے ابھی ان کے اندر، تو ممکن ہے کہ علامہ مصباح کے اس حاشیے سے زیادہ استفادہ نہ کر سکیں۔ اساتذہ اس سے استفادہ بھرپور کرتے ہیں، اور جن کا ذہن تیز ہے اور مطالب کو صحیح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں اور تیزی سے سمجھ پاتے ہیں، وہ بھی اس تعلیقے سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ تو ایک اہم تعلیقہ جو ہے وہ جناب آیت اللہ مصباح کا ہے۔ دوسرا ایک اہم تعلیقہ جو لکھا گیا اس کتاب کے اوپر، وہ جناب آیت اللہ فیاضی کا تعلیقہ ہے۔ جناب آیت اللہ فیاضی نے بھی جناب آیت اللہ مصباح ہی کی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر توضیحی تعلیقہ بھی لگایا، اور ساتھ ساتھ مختصر طور پہ، زیادہ نہیں، مختصر طور پہ تنقید بھی کی ہے۔ اور جو آیت اللہ فیاضی جو کہ خود صاحب نظر ہیں، اپنا ایک مکتب ہے ان کا، اپنے ایک افکار ہیں ان کے، تو اس اعتبار سے انہوں نے بعض اپنے نظریات بھی جو ہیں وہاں پر ذکر کیے، لیکن زیادہ نہیں کیے۔ توضیحی تعلیقہ جو ہے یہ زیادہ ہے، تنقیدی جو ہے وہ کم ہے، لیکن بہرحال تنقید موجود ہے، اشارہ کر جاتے ہیں، اساتذہ جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آغا فیاضی جو ہیں یہاں پر کیا فرمانا چاہتے ہیں اور کیا نظریہ دینا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے بعض شاگردان جو ہیں وہ اس مطلب کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکیں۔ آیت اللہ فیاضی نے جو یہ تعلیقہ لکھا 4 جلدوں میں چھپا یہ پہلا، لیکن اس کا حجم کم تھا جلدوں کا، تو 4 جلدوں میں اس کو جو ہے وہ چھاپا گیا اور نشر کیا گیا۔ لیکن ابھی تازہ دوبارہ یہ تعلیقہ جو ہے وہ چھپا ہے، تو اس میں 2 جلدوں میں اس کو کر دیا گیا، 4 جلدوں کو 2 جلدوں کے اندر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم تعلیقہ نہایہ کے اوپر موجود ہے۔ ایک اور جو تعلیقہ لکھا گیا ہے نہایت الحکمہ کے اوپر، وہ جناب عشاقی اصفہانی ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ بھی فلسفے کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ انہوں نے بھی ایک تعلیقہ جو ہے وہ لکھا نہایت الحکمہ کے اوپر، اور توضیحی تعلیقہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بعض جگہ پہ اگر کوئی ان کا اپنا کوئی نظریہ ہے یا تنقید موجود ہے، وہاں پر یہ نقد کرتے ہیں۔ تو ان کا قلم بھی تھوڑا سخت ہے، ممکن ہے کہ ابتدائی جو طالب علم ہیں وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر تھوڑی محنت کریں، اساتذہ سے استفادہ کریں اور خود وقت زیادہ لگائیں اس کے اوپر سمجھنے کے اوپر، تو کافی سارے مطالب ممکن ہے وہ سمجھ جائیں اور استفادہ کر سکیں اس سے۔ تینوں جو تعلیقے ہیں یہ عربی میں ہیں، اور ابھی تک اردو میں ترجمہ ان کا نہیں ہوا، چونکہ اردو دان طبقہ جو ہے وہ ان مطالب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی فلسفے سے جو ہیں ویسے بھی دور ہیں، تو جد و جہد بھی نہیں کی جاتی کہ ان جیسے علمی میراث کو جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک جو ہے وہ عربی میں موجود ہیں، ترجمہ ان کا اردو میں موجود نہیں ہے۔ اور بھی ممکن ہے تعلیقے لکھے ہوں جو کہ موجود ہیں، لیکن اہم ترین 3 تعلیقے یہ پائے جاتے ہیں۔ شروحات کے اندر اگر ہم آئیں تو بہت زیادہ شروحات جو ہیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین شرح جو ہے وہ جناب آیت اللہ مصباح کی ہے، کہ جناب آیت اللہ مصباح نے جو نہایت الحکمہ پڑھائی وہ ان کو ریکارڈ کیا گیا، اور پھر بعد میں نہایت الحکمہ کو جو لکھنا شروع کیا یہ جناب عبد الرسول عبودیت نے کام کا آغاز کیا تھا، اور ان کے دروس کو بڑے ہی اچھے قلم کے ساتھ جو ہے وہ تدوین کیا انہوں نے بہت سارے مطالب کو، کیونکہ انسان جب بیان کر رہا ہوتا ہے مطالب تو اس میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، ایک مطلب جو پہلے تھا بعد میں بیان کر دیتا ہے، بعد والا پہلے بیان کر دیتا ہے، جملہ بندی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ معلوم ہے جو اہل علم ہے کہ گفتاری اور بولنے کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اس کی نوشتاری اور لکھنے کی کیفیت جو ہے کتابی، وہ اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جناب عبد الرسول عبودیت نے انتہائی خوبصورت کے ساتھ ان دروس کو جو ہے وہ تدوین کیا اور کتابی صورت میں لے کر آئے۔ ابھی تک جو ہے یہ شرح جو نہایت الحکمہ کی ہے آیت اللہ مصباح کی مکمل نہیں ہو سکی، شاگردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کے دروس کے اوپر، اب پھر دوبارہ سے بعض شاگردان ان کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر اس چند سالوں میں نہایت الحکمہ کی یہ شرح جو ہے وہ آیت اللہ مصباح ہی کے دروس جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، لیکن جہاں تک لکھی جا چکی ہے قابل استفادہ ہے بہت زیادہ، چونکہ آغا عبودیت بھی ہائی لیول کے فلاسفر شمار ہوتے ہیں، ایک اپنا نام ہے ان کا فلسفے میں، اور پھر آیت اللہ مصباح تو ایک جانی پہچانی فلسفی شخصیت ہیں، یہ تو 2 بڑے فلسفی جو ہیں ان کے آپ یوں کہہ لیں ایک کے درس ہیں، دوسرے کا قلم ہے، تو بہت زیادہ قابل استفادہ ہے۔ اس کا عربی ترجمہ بھی میرے خیال میں پوری کا ہوا ہے یا نہیں، لیکن ایک جلد میں نے دیکھی ہے اس کا عربی ترجمہ ہوا ہے، تو عربی جو جانتے ہیں فارسی نہیں جانتے وہ استفادہ کر سکتے ہیں اس سے۔
تو ان کے دروس کے اندر بھی جو خصوصیت تھی وہ بھی یہی تھی کہ یہ توضیح تو دیتے ہی تھے، مطالب کو خوب کھولتے تھے، عبارت کو خوب کھولتے تھے عربی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ضروری ہوتا تھا ان کی نظر میں علامہ کی بعض نظریات پہ تنقید کرنا، وہاں پر یہ تنقید بھی کرتے تھے، اور جناب عبودیت نے جب لکھا تو ان تنقید کو بھی وہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ شرح جو ہے وہ تحقیقی شرح بھی شمار ہوتی ہے اور بہت زیادہ قابل استفادہ ہے۔ ایک جو شرح لکھی گئی اس کے اوپر وہ جناب آغا علی شیروانی کی ہے، کہ یہ بھی قم المقدسہ کے اندر موجود ہیں، بہت ساری کتابوں کے ترجمے اور شروحات انہوں نے لکھی ہیں، فلسفے سے ان کا شغف رہتا ہے، بہت سارا کام انہوں نے فلسفے میں کیا ہے۔ تو انہوں نے بدایت الحکمہ کے اوپر بھی شرح لکھی اور نہایت الحکمہ کے اوپر بھی شرح بھی لکھی ہے، لیکن جو نہایت الحکمہ کے اوپر انہوں نے شرح لکھی ہے یہ ذرا بہت ہی سطحی انداز میں لکھی ہے، یعنی ترجمہ کیا ہے اور اس کے ضمن میں کچھ شرح کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، بہت زیادہ اس کو کھول کر بیان نہیں کیا، جیسے مثلا آیت اللہ مصباح نے بیان کیا ہے اس طریقے سے یہ شرح نہیں ہے، لیکن قابل استفادہ ہے۔ بہت سارے مطالب جو ہیں وہ آغا شیروانی نے اس کی شرح کے اندر جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، لیکن یہ عام طالب علم، سطحی طالب علم کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ استفادہ کرے اگر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر زیادہ گہرائی نہیں ہے، چونکہ آغا شیروانی چاہتے بھی شاید نہیں تھے کہ اس کو زیادہ گہرائی کے اندر جو ہے وہ بیان کریں۔ ایک یہ شعر جو ہے وہ موجود ہے، میرے خیال میں اس کا بھی شاید عربی ترجمہ ہو گیا ہے، نہیں معلوم، عربی جو جانتے ہیں نجف کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اور دوسرے طالب علم ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ عربی ترجمہ اس کا کتنا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا۔ ایک اور شعر جو ہے وہ لکھی گئی ہے وہ فروغ حکمت کے نام سے ہے، جناب محسن دہقان نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ یہ شعر بھی بہت اچھی ہے، آغا شیروانی کی شعر سے نسبتاً بہتر ہے، ذرا تفصیلی بھی ہے ان کی نسبت، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے کوشش نہیں کی ہے کہ اس کے اندر تحقیقی مطالب بیان کیے جائیں، مثلا علامہ کے بعض نظریات پر اگر رد موجود ہے رد کیا جائے نا، فقط فہم کی حد تک عبارت لیتے ہیں، اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد مختصر سی شرح کر دیتے ہیں، لیکن قلم بہت اچھا ہے ان کا، توضیحات ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو وہ طالب علم جو نہایا جس نے شروع کی ہے اور مطالب زیادہ سنگین اور سخت ابھی پڑھنے کا عادی نہیں ہے، تو وہ فروغ حکمت سے اگر وہ استفادہ کر لے گا تو میرے خیال میں اس کو بہت سارے مطالب جو ہے نہایا کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں 3 جلدوں پر مشتمل ہے، فروغ حکمت جو ہے یہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن فارسی میں موجود ہے، نہ اردو میں ترجمہ ہے نہ اس کا بھی عربی میں ترجمہ موجود ہے۔ ایک اور شعر کے جو ابھی لکھی جا رہی ہے، جناب استاد عبدالرسول عبودیت لکھ رہے ہیں کہ نہایا کے اوپر تفصیلی ترین شرح جو ہے وہ جناب عبودیت لکھ رہے ہیں۔ ابھی تک اس کی 7 جلدیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر، چونکہ جناب عبدالرسول عبودیت آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ کے دروس بھی لکھ رہے تھے، تو وہاں پر تقریباً 4 مرحلے جو نہایا کے تھے ان کے دروس وہ لکھے جا چکے تھے، اس کے بعد کام رک گیا۔ تو جناب آغا عبودیت ہی چونکہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے جب خود قلم اٹھانا چاہا نہایا کی توضیح کے اندر، تو انہوں نے پھر 5ویں مرحلے سے شرح کا آغاز کیا، چونکہ 4 مرحلے میں یہ قلم اٹھا چکے تھے آغا آیت اللہ مصباح کے دروس کو لکھنے کی صورت میں، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں 5ویں مرحلے سے جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن یہ جو شعر لکھ رہے ہیں اس میں آیت اللہ مصباح کا دروس کا جو ہے وہ اشارہ نہیں ہے، وہ ایک الگ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اس کو، لیکن یہ جو ہے ان کے اپنا قلم اپنی تحقیقات ہیں اور اس کے اندر یہ تفصیل سے ورود کر رہے ہیں بحثوں کو۔ تو 5ویں مرحلے سے انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، تو ابھی تک یہ تقریباً 8ویں مرحلے تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ شرح جو ہے وہ ابھی لکھی جا رہی ہے اور چھپ رہی ہے۔ خدا کرے کہ انشاءاللہ خدا ان کو بابرکت زندگی نصیب فرمائے، اور یہ اگر شرح مکمل ہو جاتی ہے تو بہترین شروحات میں سے ہوگی یہ علامہ طباطبائی کی اس نہایت الحکمہ کے اوپر، اور خود ملا صدرہ کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مطالب ہیں، اور ایک اہم کردار ادا کرے گی یہ شرح جو آغا عبودیت جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے حکمت صدرائی بے روایت علامہ طباطبائی۔ چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نہایت الحکمہ جو ہے وہ ملا صدرہ کے نظریات کا خلاصہ ہے، اسفار کا خلاصہ ہے، لیکن علامہ کے اپنے نظریات بھی اس میں شامل ہیں، علامہ کی اپنی تحقیقات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آغا عبودیت نے جو ہے اس کے اندر
جو مطالب لکھے ہیں وہ صدرہ کو بہت زیادہ کھولا ہے، تو لہٰذا نام ہی انہوں نے لکھا ہے حکمت صدرائی بے روایت علامہ طباطبائی، علامہ طباطبائی کے ذریعے حکمت صدرائی جو ہے کس طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ تو یہ ایک شرح ہے جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ابھی تک یہ فارسی میں ہے، اس کا نہ اردو نہ عربی کوئی ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ آخری شرح کا میں نام لیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری شروحات لکھی جا چکی ہیں، بلکہ وجود میں شاید آئیں گی بھی ابھی بہت ساری، انشاءاللہ آپ خود سرچ کریں گے تو بہت سارے کتابیں مل جائیں گے۔ ایک اور شرح جو مکمل ہے اور عربی زبان کے اندر موجود ہے وہ جناب سید کمال الحیدری کی ہے، کہ یہ بھی عرب کے اساتذہ میں سے ہیں، عراقی ہیں، اور انہوں نے عربی کے اندر فلسفہ جو ہے وہ تدریس کیا، نہایت الحکمہ بھی پھر انہوں نے پڑھائی، پھر ان کے دروس کو جو ہے وہ لکھا گیا، اور پھر لکھ کر ان کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو انہوں نے بہت سارے مطالب جو ہیں اپنی طرف سے بھی اضافہ کیے، نہایہ کی بحث کو مناسبت بناتے ہوئے۔ نہایہ کی توضیح بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بہت سارے اضافی مطالب موجود ہیں۔ جناب آیت اللہ کمال حیدری جو ہیں انہوں نے چاہا کہ ایک جامع شرح لکھ دی جائے جو نہایہ کو بھی توضیح دے رہی ہو، اور اس کے علاوہ بھی فلسفہ اسلامی کے بہت سارے مباحث کو بھی شامل ہو، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے خاص جو نظریات ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے، مکمل طور پر چھپ چکی ہے، 12 مرحلے کامل توضیح ہوئے ہیں، تو اس سے بھی استفادہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعلیقات اور شروحات ہیں کہ جو استفادہ کرنا چاہتا ہے، اپنے مطالعات وسیع کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اب نہایہ کے شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی مقدماتی نکتہ رہ گیا تو اگلے درس میں اس کا تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ نہایت الحکمہ کی تدریس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔